آپ کو فارغ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس حدیث پہ عمل کریں. یہی آج کا ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم ٹائم نکالیں، اپنا ٹائم ٹیبل کچھ ایسا ڈیزائن کریں کہ پرائیورٹی اللہ، اور جس کی پرائیورٹی اللہ ہے وہ ٹائم نکال لے گا. بہت سے لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں میں ادھر تھا، شاپنگ کر رہا تھا، یا ٹریفک میں تھا، یا راستے میں تھا. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ چاہے راستے میں ہو، چاہے گاڑی چلا رہے ہو، چاہے شاپنگ کر رہے ہو، وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. وہ ایمپوریم میں گئے ہو، مسجد چلے جاتے ہیں. وہ راستے میں کہیں مسجد، ان کو پتہ ہوتا ہے مسجد کہاں ہے. جن کی پرائیورٹی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسجد کہاں ہے. وہ روٹ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں مسجد ہے، یہاں مسجد ہے، تو چلو اگر میں گھر نہیں بھی پہنچتا تو راستے میں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے. So such is Allah, then how are you deluded away from the truth؟ اور پھر یہ لاسٹ بات، سورہ عنکبوت چیپٹر 29 verse 63، Who is it that sends down water from the clouds, then gives life to the earth with it after its death? Say, all praise is due to Allah, nay most of them do not understand. کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے آفٹر اٹس ڈیتھ؟ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین بنجر تھی اور بعد میں سبز ہو گئی، وہاں پر پودا اگایا، وہاں پر گرینری ہو گئی؟ یہ سب اللہ کے کرنے ہیں. اسی لیے all praise is due to اللہ. لیکن بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ انہی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، آبزرویشن ہی نہیں ہے، آنکھیں ہی نہیں کبھی کھولی. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں سائنس نے یہ کہا، سائنس نے وہ کہا. وہ اسی ڈیبیٹ میں پڑے رہتے ہیں کہ نہیں میری زندگی میں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ان کی سوچ آگے جاتی نہیں. بڑے پرسپیکٹیو کو کبھی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پین کیوں نیسیسری ہے، زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چیزیں الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ چیزیں علم سے کلیئر ہوتی ہیں، لیکن علم ہم نے حاصل نہیں کرنا، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، اور بیٹھ کے ہم نے جو ہے یہی سوچتے رہنا ہے کہ بس زندگی ایسے کیوں جا رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کو ان پلگ کریں، ہم ان چیزوں سے نکلیں، ان ڈیوائسز سے نکلیں، تھوڑا ٹائم نکالیں، فارغ کریں اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ فراغت لیں اللہ تعالیٰ کے لیے. مسجد جایا کریں، وہاں بیٹھا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام نپٹا دے گا. گھریلو معاملہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے نا کہ جب میری وائف سے کوئی تکرار ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں میرے تقوی میں کمی آئی، میں سمجھ جاتا ہوں اللہ سے میرا تعلق خراب ہو رہا ہے. اوکے، یہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں کہ اس سورس کی طرف جاؤ تاکہ تمہاری زندگی سیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سیٹ کرنے والی ذات ہے، اور یہ کوئی اس لیے نہیں کہ اللہ ایگوئسٹک ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نہ آپ کو یہ پنشمنٹس دیتے، نہ آپ کی لائف میں مشکلات آتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایگو ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک کوشچننگ کہ یہ ٹیچر ایسے کیوں کرتا ہے، یہ ماں باپ میرے ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، میری ڈیوائسز لے لیتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے میرے پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ صاف ظاہر ہے کیوں، آپ کی بہتری کے لیے. سے اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وفادار بنا دیں اور ہم فراغت نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہی وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں میٹر کرتی ہے. آل تھنگس اسٹارٹ فرام ہیئر. اگر اللہ کو ترجیح دیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی سیکنڈری چیزیں ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، جو چیزیں زندگی میں میٹر کرتی ہیں. بٹ اسٹارٹ فرام ہیئر. آپ کا ایک ٹاسک ہے، اب اللہ کے ناموں کو سرچ کریں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں. کچھ نام باقاعدہ پیسٹ کر کے اپنے روم میں لگائیں تاکہ آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ اللہ ہے. اور قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں. اور سب سے بڑی بات، فراغت نکالیں، اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، اپنی پرائیورٹی اللہ کو رکھیں، باقی چیزوں کو سیکنڈری رکھیں. چاہے آپ کو نقصان بھی بیئر کرنا پڑے، چاہے لوگ آپ کو چھوڑ دیں، آپ کی کمپنی آپ کو زچ کرے، آپ کی کمپنی آپ کو ٹونٹ کرے کہ یہ دیکھو مولوی ہو گیا، یہ دیکھو بہت بڑی مولون ہو گئی، نمازیں پڑھنے لگ گیا ہے، نمازیں پڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یا آپ کو آپ کا پاس یاد دلائے کہ پہلے تو تم ایسے کرتے تھے، اب اچانک ایسے ہو گئے ہو. تو اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. یہ ہم نے اپنی لائف میں وٹنس کیا ہے. جب دین کی طرف آئے، جب وہ ششکے چھوڑ دیے جو پہلے کیا کرتے تھے، تو لوگ دور ہوئے ایک دم سے. لوگ نے کہا یہ تو بورنگ ہو گیا، پہلے تو یہ بہت فنی ہوتے تھے. لیکن دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں آپ فن چھوڑ دیں، یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. فن سے مراد ہے ان کے نزدیک جو فن تھا، ان کے نزدیک فن یہ تھا کہ کیفے میں بیٹھ کے شیشہ پئیں،
اور لڑکیوں کی باتیں کریں، گیجٹس کی باتیں کریں، اور کیفے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو گالیاں دیں، عمران خان کو گالیاں دیں، اپنا ایکشن زیرو ہو، ہر بندے کو گالیاں نکالتے رہیں. یہ فن تھا ان کے نزدیک. جب یہ فن چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا بورنگ ہو گئے. لیکن وہی لوگ آج عزت کرتے ہیں الحمدللہ. وہی لوگ جب بھی کوئی دینی بات ہو، جب بھی کوئی ڈسکشن ہو، اب وہی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ سب کی بھی بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ عزت دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے مت گھبرائیں، اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. جزاک اللہ خیر فار بینگ ہیئر ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم مزید تھنگز دیٹ میٹر پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، ہمیں بعمل بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.